اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اٹس مائی شو میں نور اللہ بھٹی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اگر ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبا دیں اور میری ویڈیوز کو لائک کریں۔ تو جی، سندھ کو تقسیم کرنے کے لیے، مطلب کراچی کو صوبہ بنانے کے لیے کچھ غداروں نے اور کچھ نمک حراموں نے جلوس کرنا شروع کر دی ہے۔ یہ پھر سے مسائل بڑھانے کے لیے یہ چنگاری لگائی گئی ہے کچھ لوگوں کی طرف سے۔ جی ہاں، سب سے پہلے تو کراچی سندھ کا صوبہ ہے اور کراچی سندھ سے تعلق رکھتا ہے اور کراچی کبھی بھی سندھ سے جدا نہیں ہو سکتا۔ ہم کراچی کے لیے اپنی جان بھی دے سکتے ہیں پر کبھی بھی کراچی کو جدا ہونے نہیں دیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بیرونی کراچی اندرونی سندھ، تو یہ سمجھنا چھوڑ دیں، کیونکہ اگر یہ بات ہے تو پھر آپ کو ہر صوبے میں یہ چیز کرنی پڑے گی۔ بیرونی پشاور، اندرونی KPK، بیرونی لاہور، اندرونی پنجاب، بیرونی کوئٹہ، اندرونی بلوچستان، تو پھر آپ کو ہر صوبے میں یہ چیزیں کرنی پڑیں گی۔ تو یہ جو بیرونی کراچی اور اندرونی سندھ ہے، آپ کو اس کو بھولنا پڑے گا۔ کراچی سندھ، پورا سندھ ایک ہی ہے اور اس میں یہ کوئی بات نہیں ہے کہ باقی سندھ کے شہر گاؤں ہیں، بیرونی ہیں اور ان کا کوئی تعلق نہیں کراچی سے، تو یہ چیزیں آپ کو ختم کرنی پڑیں گی۔ پھر جو کراچی کو الگ کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں تو یہ سراسر ناجائز ہے۔ جو کراچی کو الگ کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں، یہ سندھ سے، سندھیوں سے دشمنی کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ اور اگر یہ مسئلہ بڑھتا گیا تو پھر اس میں نہ سندھی رکیں گے اپنی کراچی کو بچانے کے لیے۔ پہلے تو میں نہیں سمجھ رہا کہ کسی کے باپ میں اتنا دم ہے کہ وہ کراچی کو الگ کروا سکتا ہے، پھر کوئی بھی آ جائے۔ اگر آپ MQM کی بات کر رہے ہیں کہ وہ کراچی کو ایک صوبہ بنائے گا، ابھی ایک جاہل انسان نے، وسیم اختر، جس کو کراچی سنبھالی نہیں جاتی، جس جو میئر بنا ہوا ہے، کچھ کرتا نہیں ہے، صرف روتا ہے، وہ جاہل کیا بول رہا ہے کہ ہم نے پاکستان آزاد کروایا۔ آپ نے اب آزاد کروایا۔ پہلی بات تو اگر آپ کو اپنی ہسٹری نہیں پتا تو میں آپ کو بتاتا جاؤں کہ آپ کی ہسٹری یہ ہے کہ آپ ننگے بھوکے انڈیا سے آئے تھے، اور آپ کو اگر صوبہ چاہیے واقعی میں تو یار آپ اپنے صحیح جگہ پہ جاؤ۔ آپ کی جگہ انڈیا ہے، آپ اس جگہ میں جاؤ، وہاں پر جا کے رہو، وہاں پہ صوبہ مانگو ان سے، اور آپ کے جو کام میں وہ ان سے ملتے جلتے ہیں، آپ وہاں پر جاؤ، اپنا صوبہ مانگو، یہاں سندھ کو خالی کرو۔ جو آج آپ کپڑے پہن رہے ہیں نا، تو میں آپ کے لیے صرف 2 الفاظ کہوں گا کہ دھوتی میں آئے تھے اور شلوار پہنانا ہم نے سکھایا۔ تو جو آپ ننگے بھوکے آئے تھے نا، تو ہم نے آپ کو بڑی عزت سے، بڑے عزت و احترام سے یہاں پہ جگہ دی رہنے کی، یہاں پہ کھانے پینے کے لیے جگہ دی، کراچی کو استعمال کرنے کے لیے جگہ، کراچی سے کمایا آپ نے، اب آپ ہی نمک حرامی کر رہے ہیں۔ دیکھیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کسی سے، اگر آپ آئیں کراچی میں رہ رہے ہیں اور وہاں پہ کما رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں۔ میں تو یہ سوچتا ہوں کہ اگر ہم پاکستان میں سب مل جل کر رہے ہیں، مطلب یہ جو تسلی ہے کہ ہمیں سندھ الگ کرنی ہے اور کراچی کو سندھ سے الگ کرنا ہے، یہ بھول کر اگر آپ رہیں تو آپ کل بھی ہمارے بھائی تھے، آج بھی ہمارے بھائی ہیں۔ پر اگر آپ نے کراچی کو الگ کرنے کی بات کی تو آپ پھر کل بھی ہمارے دشمن تھے اور آج بھی ہمارے دشمن ہیں، اور اگر کراچی کو الگ کرنے کی بات کی تو یہ دشمنی ختم نہیں ہو سکتی۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم پاکستانی ہیں، ہمیں یہ بھولنا چاہیے کہ ہم سندھی، مہاجر، پنجابی، پٹھان، بلوچی، کشمیری یا گلگتی ہیں۔ اگر ہم یہ سوچ بھول کر کام کریں، کیونکہ کراچی میں جو مہاجر رہتے ہیں وہ کوئی تکلیف تو نہیں ہے نا، تکلیف تو پہلے ہمیں تھی۔ اب آپ MQM کا پرانا دور دیکھ لیں، یا وہاں پہ دن دہاڑے سندھیوں کو مار دیا جاتا تھا، گولیوں سے مار دیا جاتا تھا، دن دہاڑے پٹھانوں کو، گلگتوں کو مار دیا جاتا تھا، اور وہ کون کرتا تھا؟ وہ MQM کرتا تھا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ یہ کام سارے MQM کے، یہ دنگے فساد، یہ پوری کی پوری جو کراچی کو بگاڑنا، یہ بتا مافیا، یہ ساری MQM نے پیدا کی۔ سارے جو لوگ ہیں MQM کے، سارے جو لوگ ہیں وہ غدار الطاف حسین کے، MQM سے کس اچھائی کی بنیاد رکھ سکتے ہیں؟ یار یہ MQM والے وہ ہیں جن کے لیڈر قائد پوری دنیا کے سامنے بیٹھ کر پاکستان پر مرد آباد کے نعرے لگا رہے تھے، اور اس MQM سے کیا اچھائی کی امید رکھ سکتے ہیں؟ اب اس سندھ کو الگ کرنے کے لیے انہوں نے اپنا ایک منصوبہ تیار کر لیا ہے، جس میں انہوں نے پہلے کراچی میں ایک ریلی نکالی، جس میں انہوں نے بتایا کہ اب ہم کراچی کو ایک الگ صوبہ بنائیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے دنگا فساد کیا حیدرآباد میں، لطیف آباد میں، کیونکہ لطیف آباد میں اگر جائیں گے تو آپ کو زیادہ تر اکثریت مہاجروں کی ملے گی، تو وہاں پر بھی انہوں نے گندگی کی، وہاں پر بھی اسی بات کے لیے انہوں نے ریلی نکالی کہ ہمیں ایک الگ صوبہ چاہیے۔ پہلے تو اگر ان لوگوں سے پوچھا جائے کہ آپ کو کراچی میں تکلیف کیا ہے تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا۔
مطلب ان کو ایک الگ صوبہ چاہیے، ان کو ایک اپنی الگ حکومت چاہیے، اور پھر اگر ان کی حکومت میں کراچی میں اگر کوئی سندھی پنجابی پٹھان آ گیا تو پھر یہ ان کو وہاں سے دھکے دے کر نکالیں گے، کیونکہ اب یہ کراچی اور یہ مہاجروں کا ہے، مطلب ان کی یہ سوچ ہے، تبھی یہ ایک الگ صوبہ مانگ رہے ہیں۔ جو لوگ اچھی طرح سے رہ رہے ہیں کراچی میں، مطلب ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے، ہر چیز ان کو اویلیبل ہے، تو پھر ان کو الگ صوبہ کیوں چاہیے؟ مطلب اسی کے لیے کہ کیونکہ اگر ان کو الگ صوبہ مل گیا تو پھر وہ وہاں پہ گنڈا گردی کریں گے۔ دیکھیں میں آج ان لوگوں کے لیے جو بھی بول رہا ہوں، میں ان لوگوں کے لیے بول رہا ہوں جو سندھ کو الگ کرنے کی بات کر رہے ہیں، جو کراچی کو سندھ سمجھتے ہیں اور کراچی کو الگ کرنے کی بات نہیں کرتے، تو وہ ان کے لیے تو مطلب میں بات ہی نہیں کر رہا، کیونکہ وہ جو لوگ جو کراچی کو سندھ سمجھتے ہیں وہ آج بھی میرے بھائی ہیں، کل بھی میرے بھائی رہیں گے۔ جو لوگ کراچی کو سندھ سے الگ کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہمارے دشمن ہیں، اور ہم کیا بھی ہو جائے، کہیں کسی حد تک بھی جائیں گے پر کراچی کو الگ نہیں ہونے دیں گے۔ اگر آپ نے نیوز دیکھی ہے تو آپ کو یہ ضرور پتا ہوگا کہ البی صدر میں مہاجر اور سندھیوں کے درمیان جھگڑا ہوا۔ اب یہ چاہ رہے ہیں کہ جیسے پہلے کراچی تھا، جیسے ایم کیو ایم دن دہاڑے سندھیوں کو گولیوں سے مار دیتی تھی، اور ہوٹل پہ بیٹھے ہوئے یا پھر کہیں پر بیٹھے ہوئے لوگوں کو مار دیتی تھی، تو ان کا ایک راج تھا، جو راج اب پوری طرح سے ختم ہو چکا۔ کہتے ہیں کہ یہ جھگڑے کر کے لوگوں کو مار کر پھر سے اپنا وہ راج کرے، پر اس بار یہ نہیں ہونے والا، کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ایم کیو ایم اپنے وہ کام کرے جو وہ پہلے کرتی تھی، جو وہ دن دہاڑے لوگوں کو مارتی تھی۔ مطلب اگر ہم دیکھیں، ہم اپنے صرف یہ سوچ نکال کر دیکھیں، اگر ہم یہ سوچ بھول جائیں کہ ہم سندھی مہاجر پٹھان یا پنجابی ہیں، ہم صرف یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم پاکستانی ہیں، اور پھر ایز اے پاکستانی سوچ کر اگر ہم ایم کیو ایم پارٹی کو دیکھ لیں تو ہمیں اس میں صرف غدار اور قاتل نظر آئیں گے، اور جو لوگ اس کے بعد بھی ان کا ساتھ دے رہے ہیں وہ بھی قاتل ہیں، کیونکہ جو دن دہاڑے کسی ماں کی کوکھ اجاڑ دے تو وہ قاتل ہیں، اور ان کا سپورٹ کرنے والے بھی قاتل ہیں۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے۔ اب یہ ایم کیو ایم جو انہوں نے نیا نعرہ لگایا ہے کراچی کو الگ کرنے کا، یہ بھی وہی نعرہ ہے کہ یہ دنگے فساد کروانا چاہ رہے ہیں، یہ صرف سندھی مہاجر کو لڑوانا چاہ رہے ہیں، اور ہم اس میں جا رہے ہیں، ہم اس میں ڈوب رہے ہیں۔ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ کراچی کل بھی سندھ میں تھا، آج بھی سندھ میں اور ہمیشہ رہے گا۔ یہ کبھی نہیں ہوگا کہ کراچی کو الگ کیا جائے گا، تو ہمیں اس بات کو سوچ کر سکون سے ایسا پاکستانی رہنا چاہیے۔ آج کل جو میڈیا رول پلے کر رہی ہے بڑا ہی غلط رول پلے کر رہی ہے۔ ساتھ ساتھ جو سندھ حکومت نے سندھ یکجہتی کا جلسہ کیا تو وہ بھی اس میں آپ نے دیکھا کہ بہت ساری رش تھی، مطلب بہت لوگ آئے تھے، اور پاکستان پیپلز پارٹی کے بہت سارے ممبرس بھی آئے تھے۔ تو جی میری طرف سے اگر میں دیکھوں، اگر اس جلسے میں یہ بات ہوئی کہ کرونا کا خطرہ ہے اور جو کرونا فری جلسہ ہے، اس میں مطلب یہ تنقید کی گئی، دیکھیں جلسے تو پہلے بھی ہوتے آ رہے ہیں، مطلب تب بھی ہو رہے تھے جب کرونا ہائی اسٹیج پر تھا، اور اب بھی ہو رہے ہیں۔ تو جب یہ جلسہ ہوا تو اس پر سب کو کیوں تکلیف آئی؟ جب جلسے تو پہلے بھی ہو رہے تھے نا، دیکھا جائے تو 2 مہینوں سے جلسے ہی ہو رہے ہیں، تو اس پر کیوں لوگوں کو تکلیف نہیں ہوئی؟ تو جب سندھ کے لیے جلسہ ہوا، میڈیا کا بھی بڑا رول ہے۔ پہلے تو میڈیا کو یہ سمجھانا چاہیے کہ کراچی سندھ کا حصہ ہے، ہمیں تو پاکستانی خوشی سے رہنا چاہیے، سکون سے رہنا چاہیے، بھائی بھائی بن کر رہنا چاہیے۔ جو میڈیا یہ نہیں دکھا رہی کہ ایم کیو ایم بلا وجہ دنگے فساد کیوں پیدا کر رہی ہے، یہ دکھا رہی ہے کہ سندھ حکومت نے ایک جلسہ کیا جس میں انہوں نے ایس او پیز پر عمل نہیں کیا، بہت سارے لوگ جمع کیے، ایک بائک پر 3 لوگ تھے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ہے منافقت جو میڈیا کرتی آ رہی ہے ہمیشہ سندھ سے۔ میڈیا جو دکھاتی ہے ہم اسی پر یقین کرتے ہیں، ہم اس کے دوسرے پہلو میں نہیں جاتے، یہ ہماری خاصیت ہے، پر ہمیں ہر پہلو سے دیکھنا چاہیے، کیونکہ میڈیا کیا کرتی ہے، جو وہ دکھانا چاہتی ہے وہی وہ دکھاتی ہے۔ ابھی میڈیا جو بکس رکھ کے یہ سندھ حکومت کے خلاف بول رہی ہے، اور یہ جو کراچی اور سندھ کا یکجہتی جلسہ تھا اس کے خلاف بول رہی ہے، تو ہمیں اس پر صرف ٹکتے رہنے چاہیے، ہمیں اس میڈیا پر بھی تنقید کرنی چاہیے کہ میڈیا ایک پازیٹیو رول دکھائے تاکہ ہمارے ملک میں دنگے فساد نہ ہو۔ ہم پھر چاہے سندھی مہاجر پٹھان بلوچی یا پنجابی ہوں، ہم بھائی بھائی بن کر رہے ہیں، ہم پاکستانی بن کر رہے ہیں۔ سندھ کو الگ کرنے والی بات جائز نہیں ہے، اور اس بات کو بھول کر کے ہمیں صرف پاکستانی بن کر رہنا چاہیے۔ تو جس ویڈیو میں اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے، تب تک کے اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔